الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، میں ہوں علامہ سیف اللہ تارکی اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ماہر روحانیات۔ آج ہم اس چینل کے اوپر جو وظیفہ لے کر آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو بار بار جن پر جادو ہو رہا ہے ان جادوگروں کا جادو بند کرنے اور ان کا منہ بند کرنے کے لیے آج میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا۔ یہ یاد رکھیں کہ جب بھی ہم کوئی وظیفہ آپ کو بتائیں، جب تک آپ کو یقین کامل نہ ہو تب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس جو آتا ہے علاج کروانے، وہ ہم سے زیادہ جو ہے اعتماد اس جادوگر پہ کرتا ہے جو ان کے اوپر عمل بار بار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اس سے بہت زیادہ خوف زدہ ہوتے ہیں، جادوگر سے بہت زیادہ خوف زدہ ہوتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں علاج کس طرح کروائیں گے وہ؟ کیونکہ جو بھی روحانی علاج جہاں سے بھی کروائیں گے، جب تک آپ کو یقین اس عامل کے اوپر نہیں ہوگا جن کے پاس آپ آئے ہیں علاج کروانے کے لیے، تب تک آپ کا علاج بہت مشکل ہوگا۔ میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ آپ کسی ایک بچے کو 1000 روپیہ دے دینا کہ یہ کہیں سے توڑوا کے لے آئیں، تو وہ بچہ گھر میں بیٹھے بیٹھے کہہ دینا کہ میں جا تو رہا ہوں لیکن اس کا یہاں پر جو ہے ٹوٹا نہیں ملے گا، تو واقعی وہ بچہ واپس 1000 روپیہ آپ کے سامنے لا کر دے دے گا، بولا بھائی اس کا جو ہے مجھے نہیں ملا۔ تو اسی طرح جو ہے کوئی شخص جو عامل پر یقین کر لے تو پھر جا کر اس کا مسئلہ حل ہوگا۔ بس صورت دیگر جو ہے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں، کہیں کہ اس سے بھی میں دوا لوں گا لیکن فرق مجھے نہیں ہوگا، تو واقعی اس دوا سے اس کو فرق نہیں ہوگا۔ تو جب بھی علاج کروائیں یا جو بھی وظیفہ کریں تو یقین کامل کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ ابھی ایک لڑکی جس کی عمر تقریباً 27 سال تھی، وہ میرے پاس آئی۔ جیسے وہ میرے پاس آئی تو میرا پورا کمرہ جو ہے اس قدر بھاری ہو گیا، تو میں حیران ہو گیا کہ اس لڑکی کے پاس اتنے سارے موکلات تھے لیکن وہ شدید بیمار تھی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے کہا کہ کیا پڑھتی رہی ہو؟ تو اس نے بتایا کہ مجھے جو ہے وہ کسی عیسائی عامل کے پاس میں گئی تو اس نے جو ہے مجھے اس کا وظیفہ بتایا۔ تقریباً جو اس کے سبق بنتے تھے وہ 15 کے 16 کے قریب اس کے سبق تھے جو ان کو وہ اس نے سکھانے تھے، جس میں یہ 7 سبق یاد کر چکی تھی۔ اس کی جو یہ عاملہ تھی وہ چیزیں اس کے پاس موجود تھی لیکن اسے نہیں پتا تھا ان چیزوں کے بارے میں، مزید وہ آگے رہنمائی نہیں کر رہا تھا، بس وہ اپنے فائدے کے لیے اس کو رکھا ہوا تھا، تو وہ اس سے فائدہ حاصل کرتا رہا، اس کو مزید آگے ان چیزوں کی رہنمائی نہیں کرتا رہا۔ پھر جو ہے جب میرے پاس آئی تو پھر میں نے اس کا علاج کیا۔ اس عیسائی جو جادوگر تھا جو اس کے گھر میں آنا جانا تھا، ان تمام کو جو ہے میں نے بند کر دیا۔ وہ جادوگر کہتا تھا پاکستان میں میرا جو ہے کوئی ایسا عامل نہیں ہے جو میرا توڑ کر سکے۔ الحمدللہ قرآن پاک کے جو وظائف ہیں جن کا میں خود عامل ہوں، اس عملیات کے زور پہ رب تعالیٰ کی مدد سے جو ہے ان کا میں نے حل کر دیا۔ وہ اس کے گھر کے قریب بھی نہیں بھٹکتا تھا۔ اب تو ماشاءاللہ ان بچی کی شادی بھی ہو گئی ہے، بچے بھی ہیں بھی ان کے۔ تو اس طرح جو ہے کسی بھی اگر آپ جادوگر کے پاس جاتے ہیں، علاج کروانے جاتے ہیں، تو پہلے تو نہ جائیں کیونکہ اس کے سخت نقصانات ہیں۔ وقتی طور پہ فائدہ ہوگا، اس کے بعد آپ کے سخت نقصانات ہیں، اور ان کے کہنے پہ جو منتر آپ پڑھیں گے تو وہ اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالنے کے ساتھ ساتھ اپنی پورے خاندان کو بھی آپ آزمائش میں ڈالیں گے۔ جب بھی آپ کسی ایسے جادوگر کے شکنجے میں پھنس جائیں تو آپ کسی عامل کے پاس اگر نہیں پہنچ سکتی تو آپ باوضو رہیں، نماز کی پابندی کرتی رہیں، تو انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا۔
اور ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں علاج کروانے، زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین سے دور ہوتے ہیں، نہ وہ نماز پڑھتے ہیں نہ وضو، اگر وضو ان کا دیکھ لیا جائے تو وضو کرنا نہیں آتا، نماز کی رکعتوں کے بارے میں پوچھا جائے یا جو ہے ان کو نماز کا طریقہ پوچھا جائے تو ان کو وہ تمام چیزیں نہیں پتہ ہوتی ہیں۔ اسی لیے جو بھی بندہ ان چیزوں میں جب پھنس جاتا ہے، کسی جادوگر کے ہاتھوں چڑھ جاتا ہے، وہ بار بار اس کے اوپر جادو کر رہا ہوتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ باوضو رہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے، الحمد سے لے کے والناس تک جتنا پڑھ سکتا ہے وہ اس کی تلاوت کرتا رہے، انشاءاللہ عز و جل اس میں بہتری آئے گی۔ ہم ابھی چلتے ہیں وظیفے کی طرف، آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں کہ جو بار بار جادو جس پہ کر رہا ہو، جو خاندان جو ہے اس جادوگر سے تنگ آیا ہوا ہو، تو اس کا حل اس کو نہیں مل رہا ہو، تو میں آپ کو قرآن کی آیتیں، دو ایسی آیتیں بتاتا ہوں، انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ جادوگر کا جادو بھی ٹوٹ جائے گا اور اس کا منہ بھی بند ہو جائے گا کہ آپ کو دوبارہ جو ہے یہ جادو نہیں کر سکے گا۔ اس کو جواب ایسا، اس آیتوں سے اس کو ایسا زبردست قسم کا جواب مل جائے گا نا کہ اس کو پتہ لگ جائے گا کہ اس نے مجھ پہ ایسا کیا عمل کر دیا ہے کہ میں بے بس ہو گیا ہوں اس پر اٹیک کرنے سے۔ کیونکہ بعض عامل ایسے خبیث و تباہ ہوتے ہیں نا کہ وہ کسی کے پیچھے پڑ جائیں تو وہ کہتے ہیں مر جاؤں گا لیکن اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو ایسوں کا علاج یہ آیت مبارکہ، یہ آیت مبارکہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ اپنے آپ کو، اپنے پورے خاندان کو محفوظ کر لیں گے، اور اس جادوگر کی جو ہے آپ سمجھے کہ اس کو جادو پلٹ دیں گے اس سے۔ یہ وظیفے سے پہلے آپ ہمارا سننے سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پہ ضرور کلک کریں کہ ہمارا ہر آنے والی ویڈیو ہماری آپ تک پہنچتی رہے گی، اور آپ ثواب کی نیت سے اس کو مزید آگے شیئر کریں کہ جو شخص اس سے مجبور ہوگا، جادوگروں سے پھنسا ہوا ہو، مجبور شخص اگر یہ وظیفہ کر لے گا تو میرے ساتھ ساتھ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو وظیفہ ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آپ نے روزانہ مغرب کے بعد آپ نے پڑھنی ہے، اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یہ آیتیں 2 آیتیں آپ نے آخری پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ جادوگروں سے محفوظ رہیں گے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب عز و جل ہمیں صحیح معنوں میں وظائف اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔